الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بڑے غور سے سنا ہے جنوں کی ایک جماعت نے، پس انہوں نے دوسرے جنوں کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ دکھاتا ہے ہدایت کی، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے کسی کو اپنے رب کے ساتھ، اور بے شک اعلیٰ اور عرفہ ہے ہمارے رب کی شان، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا، اور احمق اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناروا باتیں بتاتے ہیں، اور ہم تو یہ خیال رکھتے تھے کہ انسان اور جن کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے چند انسان پناہ لینے لگے ہیں جنات کے چند مردوں کی، پس انہوں نے بڑھا دیا جنوں کے غرور کو، اور ان انسانوں نے بھی یہی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں کرے گا، اور ہم نے چھونا چاہا آسمان کو تو ہم نے اس کو سخت پہروں میں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، اور پہلے تو ہم بیٹھ جایا کرتے تھے اس کے بعض مقامات پر سننے کے لیے، لیکن اب جو سننے کی کوشش کرے گا تو وہ پائے گا اپنے لیے کسی شہاب کو اپنے انتظار میں، اور ہم نہیں سمجھتے کیا کسی شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے زمین والوں سے، یا ان کے رب نے ان کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا ہے، اور ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے، ہم بھی تو کئی راستوں پر گامزن ہیں، اور اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اس سے بچ سکتے ہیں۔ ہم نے جب پیغام ہدایت سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کبھی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے نہ کسی ظلم کا، بے شک ہم میں سے کچھ تو فرما بردار ہیں اور کچھ ظالم ہیں، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی، اور جو حق سے منحرف ہوتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوتے ہیں، اور وہ اگر لوگ ثابت قدم رہے راہ حق پر تو ہم انہیں سیراب کریں گے کثیر پانی سے، اس لیے کہ ہم ان کی آزمائش کریں اس فراوانی سے، جو منہ موڑے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ اسے داخل کرے گا سخت عذاب میں، اور بے شک سب مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی اور کی۔ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ تاکہ اس کی عبادت کرے تو لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور شریک نہیں ٹھہراتا اس کا کسی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ کے حکم کے سوا نہ میں کسی کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں پا سکتا ہوں اس کے بغیر کہیں پناہ، البتہ میرا فرض صرف یہ ہے کہ پہنچا دوں اللہ کے احکام اور اس کے پیغامات، پس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا تا ابد، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور جس کی تعداد کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں میں نہیں جانتا کہ وہ دن قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یا مقرر کر دی ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت۔ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، پس وہ آگاہی نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو، تو مقرر کر دیتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ اللہ ان کے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کا اس نے شمار کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ،
اس سے پہلے کہ ان پر سخت عذاب آئے، حضرت نوح نے 950 سال اپنی قوم کو دن رات سمجھایا کہ تمہارا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کو دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری اولاد اور مال میں اضافہ فرمائے گا، مگر قوم نے ایک نہ مانی اور نوح کو حد درجہ اذیتیں دی، جس پر تنگ آ کر بالآخر نوح نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے اور کوئی نشان ان کا دنیا میں باقی نہ رہے۔ اگر ان میں سے کوئی باقی رہا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہ کرے گا، اور پھر اپنے والدین کے لیے اور جو ایمان لائے ان کے لیے مغفرت کی التجا کی اور کشتی میں سوار ہوئے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پانی کے سیلاب میں غرق کر دیا، صرف وہی بچ سکے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی غلامی میں رہے۔ آج کا فرمان الہی جنوں کے بارے میں ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ اس زمانہ میں جنات کو آسمان کی طرف پرواز سے بند کر دیا گیا تھا، انہیں شہاب ثاقب بھگا دیا جاتا تھا انہوں نے آ کر اپنے سرداروں سے ذکر کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابلیس نے ذکر کیا تو ان کو کہا گیا کہ ہر طرف چکر لگا کر اس کی وجہ معلوم کرو۔ تو ایک گروہ جو تہامہ کے علاقے میں پھر رہے تھے نخلہ کے مقام پر آیا، تو اس گروہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کی نماز ادا کرتے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو وہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جا کر بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں بذریعہ وحی آگاہ فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ طائف سے واپسی پر نخلہ کے مقام پر جنات کی حاضری ہوئی۔ یہ سفر 10 ہجری میں پیش آیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنات 6 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقام پر لے گئے اور مجھے ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور میرے ارد گرد ایک لکیر کھینچ دی، خود تشریف لے گئے۔ سحری کے وقت واپس تشریف لائے۔ میں نے عرض کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے اور یہ آوازیں کیسی تھیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جنات کو ہدایت دینے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ آوازیں ان کی تھی، مجھے الوداع کر رہے تھے۔ جان جن کی جمع ہے، جن جس کا مطلب ہے پوشیدہ۔ کہا جاتا ہے کہ روحانی مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، ایک خیر ہی خیر ہوتی ہے جو فرشتے ہیں، ایک شر ہی شر جو شیاطین ہیں، اور تیسری قسم میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی، وہ جنات ہیں۔ ان میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے اور ان کی تخلیق آگ سے ہے، یہ ابلیس کی قوم کے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں عقیدہ توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرک کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو نہیں مانتے، ان کا انجام دونوں جہانوں میں رسوائی، تباہی اور بربادی ہے۔ آخر میں یہ ہدایت دی گئی کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، وہی علامہ الغیوب ہے۔ جن فرشتے یا انسان ہرگز نہیں جانتے، صرف اللہ تعالیٰ کے وہ رسول جن کو وہ ہدایت کے لیے چنتا ہے اور جتنا علم چاہے عطا فرماتا ہے یا جس کی وہ جستجو کریں اس سے آگاہ کرتا ہے۔ احادیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انعام سے سب سے زیادہ نوازا گیا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے، پوچھ لو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو۔ اس پر حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی ہم ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک اور خالق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقبول محبوب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا رہتا ہے، ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اور جیسے وہ بولتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جیسے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جیسے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جیسے وہ پکڑتا ہے میں اس کے
پاؤں بن جاتا ہوں جیسے وہ چلتا ہے، یعنی اس کا دیکھنا، پکڑنا، سننا، چلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہیں، وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے ملتی ہیں۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ذکر الہی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔